ایک بات یہ ذہن میں رکھنا، تجارب الصالحین یعنی نیک لوگوں کے تجربے جناتوں کے نیک اور انسانوں کے نیک یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اس کی کئی دلیلیں میرے پاس ہیں جو میں اپنے بیانوں میں کہہ چکا ہوں۔ ایک تجارب الصالحین میں سے ایک نسخہ اور بتا رہا ہوں جس کے بعد دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ اتنا پڑھ کر آدمی اللہ سے اپنی حاجت مانگے۔ یہ زبردست وظیفہ ہے، اور جنات کے جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں یہ ان کی طرف سے ہے۔ فکر مت کرنا اس کے پڑھنے سے جنات آپ کے پاس آئے گا نہیں، جناتوں کے بھی تجارب ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے سارا نظام۔ اسے آپ پڑھ کر دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ کہو آمین۔ ڈھائی بجے سردی کے رات میں چھوٹا سا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ امی نے کہا ابا تو تمہارے بہت گہرے سوئے ہیں، تم جاؤ دیکھو کون ہے۔ تو دیکھا تو کوئی میواتی تھا۔ میں نے کہا بھائی میواتی ہے کوئی؟ کہ کیا کام ہے؟ یہ کہ حضرت جی بلا رہے ہیں۔ یہ قصہ بیان کر رہا ہوں، کسی کو کہنا مت، راز تک رکھنا، یہ بہت راز کا قصہ ہے، لیکن نہیں میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو ابا کہتے تھے، ابا تو سوئے ہوئے تھے، میں نے میرے ابا کو جگایا، ابا حضرت جی بلا رہے ہیں۔ اب 2:30 بجے حضرت جی بلا رہے ہیں، 2:30 بجے سردی کے رات۔ ابا نے کہا کہ کوئی خاص معاملہ ہے جو حضرت جی نے بلایا ہے، ورنہ حضرت جی نہیں بلاتے ایسے وقت میں، ملاقات کا ایک وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ ابا نے کپڑے پہنے، تھیلی ان کی تھیلی ساتھ رہتی تھی، تھیلی لی، اور پھر جب میں لے کے چلا تو پھر وہ میواتی جو آئے تھے بلانے کے لیے حضرت جی نے بھیجا تھا، یہ فرمایا کہ مولوی صاحب میں لے کے جاؤں گا۔ ابا نے کہا نہیں میں میرے بیٹے یونس کے ساتھ جاؤں گا، تم بھی چلو ہمارے ساتھ، یونس بھی رہے گا ساتھ۔ وہاں گیا تو وہاں جانے کے بعد کمرے میں جو گئے تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اکیلے، اور سامنے لمبی لمبی داڑیاں، امامے لوگ بیٹھے ہوئے، 2:30 بجے۔ پرانا مرکز تھا اس وقت میں۔ تو ابا تو سلام کر کے بیٹھ گئے، ساتھ میں بھی بچہ تھا، تو یہ چیزیں ہمیں کہاں پتا چلے کہ کیا چیز ہے، میں بھی چلا گیا۔ حضرت پہچانتے تھے مولانا کا بیٹا ہے یہ۔ تو حضرت جی نے پان کھاتے ہوئے کہا بھائی مولوی عمر، یہ جنات آئے ہیں اور یہ افغانستان سے آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دعوت کی بات سمجھا دو، کچھ بتا دو۔ تب مجھے تو کچھ آتا نہیں، حضرت جی کہتے میں تو کیا بیان کروں، دعوت کی زبان تو تم ہو، جو تھوڑی بیان کر دیں۔ تمہارے ابا جو حضرت جی جیسے ایسے بیٹھے تھے، سارے جنات سامنے بیٹھے ہیں، اور وہ جنات کا نام لیا تو ہمارا بھی پیشاب نکل گیا۔ ارے میں نے کہا یار یہ ابا کہاں لے آئے، ابا کہاں لے آئے؟ آدمی فطری چیز ہے نا۔ ابا نے جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھی، اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کے سامنے جو بات کرنی تھی وہ بات کی، بات ہو گئی، تشکیل ہو گئی ان کی کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ لوگوں کو بھلی بات بتانی ہے، بس خلاصہ کلام ہے، لوگوں کو بھلی بات بتاؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر ہو گیا حضرت دعا کریں۔ حضرت دعا کرانے کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پوچھا کہ بھئی آپ کی ہم کیا خدمت کریں، کیا پسند کرتے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کیلے کھلائیے۔ اور آپ کو کیلے کہاں سے کھلائیں گے بھائی؟ تو حضرت نے کہا ہاں آج کیرالہ سے کیلے آئے ہیں۔ کیرالہ کے کیلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو کیرالہ سے حاجی عبدالستار نے کیلے بھیجے، حاجی عبدالستار سے انہوں نے کیلے بھیجے۔ ہاں وہ اس وقت میں کھڑکی ہوتی تھی مشورے کے کمرے میں ہی، وہ کھٹ کھٹ کی حضرت جی نے اندر سے آپاؤں نے پوچھا کیا بھیجیں؟ یہ کہا آج کیلے آئے ہیں، وہ کرتن کے کرتن وہ بھیجو۔
चुनाव उधर अंदर अंदर कर दिया। वो खोले तो सब जिन्नतों ने केले खाए, लेकिन छिलके के साथ, छिलके उतार कर नहीं, छिलको। हाँ, जब रात जाने तो मेरे अब्बा ने, वाले साहब ने कहा कि हजरत आप जो है इनसे इतना कह दें कि भाई सिर्फ हमारा काम यह है लोगों को भली बातें बताना, बुरी बातों से रोकना।